علماء سلف کہا کرتے تھے کہ کم من مجہول فی الارض معروف فی السماء وکم من معروف فی الارض مجہول فی السماء۔ بہت عظیم بات ہے، پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر اس عبارت کا مفہوم سمجھاتا ہوں۔ سلف نے کہا کہ کم من مجہول فی الارض معروف فی السماء، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ زمین میں تو وہ مجہول ہے، غیر معروف ہے، مگر آسمانوں میں ان کے بڑے چرچے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل کتنے ایسے لوگ ہیں کہ زمین میں تو ان کے بڑے چرچے ہیں، آسمانوں میں دور دور تک کہیں ان کا نام و نشان تک نہیں۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے میں سلف یہ بتا رہے ہیں کہ بندے دو قسم کے ہیں، ایک وہ طبقہ بندوں کا جو مخلصین کا، جو اخلاص کے پیکر ہوا کرتے ہیں، زمین میں وہ نام نہیں چاہتے، شہرت نہیں چاہتے، وہ اپنی جگہ نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، خدا ترس ہوتے ہیں، شہرت سے دور بھاگتے ہیں، زمین میں کہیں ان کا چرچا نہیں، زمین میں کہیں ان کا نام نہیں، زمین میں ان کی کہیں شہرت نہیں، پر ان کے اخلاص کے سبب آسمانوں میں ان کا چرچا ہوتا ہے، فرشتوں میں ان کا چرچا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سچے بندے ہیں، اللہ کے متقی بندے ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ زمین میں تو ان کا نام نہیں، پر آسمانوں میں نام ہی نام ہے۔ اور اس کے بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں، زمین میں تو بڑا نام ہے، زمین میں تو بڑے چرچے ہیں ان کے، زمین میں تو بڑی شہرت ہے ان کی، پر آسمانوں میں دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں، گمنام ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ریاکار ہے، دکھاوا کرنے والے ہیں، دکھاوے کا کردار رکھنے والے ہیں، جن کو اللہ ان کی شہرت کی شکل میں، ان کی ناموری کی شکل میں دنیا ہی میں ان کے اعمال کا بدلہ دے دے گا، آخرت میں اللہ کے پاس، فرشتوں کے پاس وہ بے وزن ہوں گے، بے وقت ہوں گے، بے حیثیت ہوں گے، بے قیمت ہوں گے، ان کا کوئی وزن نہ ہو۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ نے قیامت کے دن کے سلسلے میں فرمائی، خافضۃ الرافعہ۔ قیامت کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جو کچھ لوگوں کو اونچا اٹھانے والا اور کچھ لوگوں کو نیچے گرانے والا۔ قیامت کے دن ہم دیکھیں گے کہ کچھ ایسے لوگ دنیا میں جن کا بڑا نام تھا، روز قیامت وہ رگڑے جائیں گے، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، کیونکہ وہ سچے مخلص مسلمان نہ تھے، مخلص بندے نہ تھے۔ اور کچھ ایسے لوگ دنیا نے جنہیں کم در سمجھ رکھا تھا، دنیا نے جنہیں حقیر سمجھ رکھا تھا، روز قیامت ان کے نصیب میں رفتیں آئیں گی، عزتیں آئیں گی، سربلندی آئے گی، ان کے دل کے تقوی کے سبب، ان کے اخلاص کے سبب۔ محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، مجھے اور آپ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا شمار پہلے طبقے میں ہو، زمین میں ہمارا چرچا ہو کہ نہ ہو، زمین میں ہمارا نام ہو کہ نہ ہو، زمین میں ہمارا ذکر خیر ہو کہ نہ ہو، آسمانوں میں ہمارا چرچا ہونا چاہیے، آسمانوں میں ہمارا نام ہونا چاہیے، فرشتوں میں ہمارا ذکر ہونا چاہیے، ملائے اعلیٰ میں ہمارا نام ہونا چاہیے۔ خوش نصیب ہے ایسے بندے، ورنہ دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت یہ خطرہ ہے ہمارے خلوص کے لیے، ہمارے اخلاص کے لیے، ہماری دینداری کے لیے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے لوگوں کے نزدیک مقبول ہونے سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کے نزدیک منظور ہونے سے زیادہ اللہ کے نزدیک منظور ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ قبولیت کب حاصل ہوگی؟ جب ہمارے اور آپ کے دلوں میں اخلاص ہوگا اور اللہ رب العالمین کی بندگی، اس کی اطاعت و فرما برداری ہم اخلاص کے ساتھ کریں گے، ریاکاری کے جذبات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تب رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن خوش نصیبوں کے چرچے آسمان میں ہوتے ہوں، ملائے اعلیٰ میں ہوتے ہوں، فرشتوں میں ہوتے ہوں۔ اللہ ہمیں اس قابل بنائے اور اس کوالٹی کا ایمان اور اخلاص نصیب فرمائے۔